علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ جھومتے کیوں ہیں؟ کیا یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ ہم جھومتے کیوں ہیں؟ جی آپ مسکرائے کیوں؟ ہم جھومتے کیوں اور آپ گھومتے کیوں ہیں؟ کوئی دریا کنارے سی سائیڈ پہ گھومتا ہے، کوئی بیچ پہ گھومتا ہے، کوئی ہل پارک پہ گھومتا ہے، تو ہم آقا کی یاد میں جھومتے ہیں۔ آپ جھومتے کیوں ہیں؟ جھومنا تو یار یہ ایک آدمی کی فطرت ہے۔ ویسے دیکھو نا تو فطرت ہے کہ اگر آپ کو خوشخبری مل جائے، ہے نا، کئی سال سے جس کے ہاں اولاد نہ ہو تو خوشخبری مل جائے کہ اس کے ہاں اولاد کی یعنی کہ اب صورت بن رہی ہے، اچھا ارے واہ بھائی واہ بھائی کرتا ہے نا آدمی۔ اب اس میں کیا ہے نا، اس میں کیا قلم لگائیں گے؟ خوشخبری تو آدمی جھومتا ہے خوشی کے موقع پر۔ پھر بچہ ہے، اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ بچے کا تو کام ہی جھومنا ہے، کبھی ادھر پھدکتا ہے، ادھر پھدکتا ہے، ادھر کودتا ہے، ادھر اچھلتا ہے، جھومتا ہی رہتا ہے۔ اور اس کا بچے کا جھومنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی شاید جوڑ وہ سیٹ کرنے کے لیے، ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ کوئی نظام ہو ایسا فطرت کا کہ یہ ہلتا رہے جلتا رہے۔ اور جب کسی کی کوئی ہڈی وغیرہ فریکچر یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس کو بھی ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ انگلیاں ہلاتے رہو ورنہ جام ہو جائیں گی۔ مریض جو بستر پر ہوتے ہیں اس کو باقاعدہ وہ فزیوتھراپی، ایک باقاعدہ ڈاکٹری کا شعبہ یہ بھی، تو فزیوتھراپسٹ بلایا جاتا ہے اس کے لیے، وہ اس کو ہلاتا ہے، گردن ہلائے گا اور یہ سب حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو ہلنا جلنا تو ایک یار فطری نظام ہے اور اس کی حاجت ہے۔ تو خوشی کے موقع پر تو ویسے محاورہ بھی ہے، خوشی کہ مطلب یہ خوشخبری سن کر جھوم اٹھا، یہ تو عام ہے، مطلب لوگ بولتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ کہ دنیا کے لیے بھلے جھومو، جھگڑا وہی ہے کہ وہ یاد مصطفیٰ میں کیوں جھومے؟ کیا صحابہ جھومے تھے؟ باقی دنیاوی خبر پر ہر ایک جھومتا ہے، چاہے وہ وسوسے والا ہو یا نہ ہو، وہ جھومے گا۔ تو اب یہ کہ ساحل نے یہ تو دوسروں کی ظاہر ہے کہ وہ نمائندگی ہی کی ہے بیچارے، یہ جھومن شاہ نہ ہوتے تو یہاں ہوتے نہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی وہ جھومنے کی ترکیب ان کی ہوئی یا نہیں، اس پر کوئی روایتیں دیکھتا ہوں میں۔ ہاں، مسند امام احمد، یہ حدیث شریف کی بہت مستند کتاب ہے۔ مسند امام احمد میں سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ جلد اول صفحہ 231 حدیث نمبر 857 میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جعفر اور زید، یہ دو صحابی ہیں، جعفر اور زید رضی اللہ تعالی عنہما، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زید سے ارشاد فرمایا، تم میرے مولا ہو۔ تو وہ ایک پاؤں پر چلنے لگے، اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم سیرت و صورت میں میرے مشابہ، میرے جیسے ہو۔
جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک پاؤں پر چلنے لگے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے فرمایا تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں، تو میں بھی ایک پاؤں پر چلنے لگا. اچھا، ایک پاؤں پر چلنے لگے، اس کا مطلب کیا؟ نہ خالی جھومنا ہی نہیں ہے، اس میں تو دھمال بھی آ گئی. ایک پاؤں پر چلنے کی وضاحت النہایہ لابن اثیر میں یہ لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تم ہمارے مولا ہو. تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ خوشی اور مسرت سے رقص کرنے لگے. اس طور پر کہ ایک پاؤں اٹھاتے اور دوسرے پاؤں سے رقص کرتے. جبکہ صاحب در مختار، یہ فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے، جنہوں نے یہ لکھی ان کے استاد علامہ خیر رملی کے فتاوی خیریہ میں ہے، حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تم صورت و سیرت میں میرے مشابہ ہو، مجھ جیسے ہو. اور ایک روایت میں یہ الفاظ آئے جعفر سب لوگوں سے صورت و سیرت میں میرے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ہے. یا مشابہ سے مراد بے آئینے میرے ایسا نہیں ہو، سرکار تو بے مثل و بے مثال ہے، لیکن ملتے جلتے ہو. یہ سن کر حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاؤں پر چلے یعنی رقص کیا. اور ایک دوسری روایت میں آیا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرمان عظمت نشان کی لذت اور خوشی سے رقص کرنے لگے، یعنی ناچنے لگے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رقص کرنے پر انکار یعنی منع نہیں فرمایا. علامہ خیر رملی علیہ رحمت اللہ الولی مزید فرماتے ہیں یہ سب کچھ جائز ہے بشرطے کہ ایسا کرنے والوں کی نیت خالص ہو اور حالت وجد میں سچے ہوں اور قیام و حرکت شدت حیرت اور وارفتگی کی وجہ سے مغلوب ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی چیز ارادے اور مقصد کے اعتبار سے کبھی حلال اور کبھی حرام ہو سکتی ہے. فتاوی حدیثیہ میں جب صوفیہ کے وجد سے متعلق حافظ ابن حجر حیتمی علیہ رحمت اللہ القبی سے سوال کیا گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہاں اس کے لیے اصل ہے. حدیث شریف میں روایت کیا گیا ہے کہ جب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم سیرت و صورت میں میرے مشابہ ہو، تو انہوں نے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے سامنے رقص کیا. اور یہ رقص تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی لذت کے سبب تھا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل سے منع بھی نہیں فرمایا. احیاء العلوم میں حضرت سیدنا سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رونا خوف کی وجہ سے اور جھومنا امید و خوشی اور شوق کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا، اب رقص کرنا، دھمال کرنا، اس پر بھی تھوڑا ہم سمجھ لیں کہ یہ رقص جو ہے جس کو انگلش میں ڈانس بولتے، لیکن میں لفظ ڈانس یا استعمال نہیں کروں گا.
وہ رقص عربی لفظ ہے اور لکھا رقص ہے تو رقص کہوں گا اس کو. تو رقص کی دو صورتیں, 2 kinds آف رقص. نمبر 1, اگر بے اختیار ہے, ایک دم سے بس ہو گیا, بے اختیار ہے, تو اس پر کوئی شرعی حکم نہیں لگے گا کہ یہ وجد ہے. مگر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فتح رضویہ جلد 12 صفحہ 92/1 93 پر وجد کی پہچان یہ نقل فرمائی ہے کہ وجد کی حالت کے لیے شرط ہے کہ اس شخص کی حالت ایسی ہو کہ اگر اس کے چہرے پر تلوار سے ضرب لگائی جائے تو اس کو درد کا احساس اور شعور نہ ہو. یہ سچے وجد کی پہچان ہے. خیر, تو اگر بے اختیار کو جھومنے لگا تو اس پر کوئی کلام نہیں. اور یہ یوں جو ہم کرتے ہیں یہ وجد بھی نہیں ہے, یہ تو یہ چیزیں دیگر است, اور یہ تو ہر فرد کی مطلب خصلت اور عادت میں شامل ہے. ہر ایک جھومتا ہے خوشی سے. ہاں, سائل بھی جھومے گا اور معترض بھی جھومے گا, اہل وسواس بھی جھومیں گے. ہر ایک اپنے اپنے موقع پر جھومتا ہے. جھومے بغیر کو یوں نہیں ہو جاتا. خوشی کی خبر سن کر یوں تو کوئی نہیں ہوگا, اچھا ماشاءاللہ, ارے واہ ارے واہ, یہ کرتا ہی آدمی تو. اور جو